بیٹا ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور اس غزل کے ہم نے 2 اشعار جو تھے، شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چلتے ہیں اس غزل کے باقی اشعار کی طرف، جس میں ہم آتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ میر تقی میر شعر نمبر 3 جو ہے اس کے اندر کیا بات کہہ رہا ہے، تو ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو شعر نمبر 3 یہ ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یا کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، چشم آنکھ کو بولتے ہیں، عالم کائنات، یا یہ اصل میں لفظ یہاں تھا، وزن شعری کی وجہ سے اس کی یا کو یعنی یہاں سے ہا جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو یا کی اوقات، اوقات حیثیت، تو شاعر اس کا مفہوم ہے کہ شاعر اس شعر میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ میر تقی میر اس شعر کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقت کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا ایک ناپائیدار، ایک عارضی چیز ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ وہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھو، کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، تو اس سے تمہیں نظر آ جائے گا واقعتاً اس دنیا کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ دنیا ٹمپریری ہے، عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ اور جس چیز کو تم دیکھو گے اس پر زوال ہے، جس چیز کو دیکھو گے اس پر عروج بھی ہے، اس پر زوال بھی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے یہ سب کچھ ایک خاص وقت کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کو میر تقی میر اس بات کو کہ دنیا ایک ناپائیدار ہے، عارضی ہے، ٹمپریری ہے، تو اس کو اس نے خواب کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ جیسے کہ ہم نیند کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر انسان بڑی خوبصورت چیزیں کر رہا ہوتا ہے، بعض کا خواب کے اندر بہت ساری جگہوں کی سیر سپاٹے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے آنکھ کھلتی ہے اس خواب کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ عارضی ہے، یہ ٹمپریری ہے، اور جب انسان اس کو اچھے طریقے سے دیکھے اللہ کی قدرت بھی نظر آتی ہے اور اس کا ناپائیدار ہونا بھی نظر آتا ہے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس کی سہولتوں، اس کی آسائشوں کے اندر تم پھنس کر اللہ کو مت بھولنا، کیونکہ مرنے کے بعد ایک ان لمیٹڈ زندگی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی کے اندر جو ایک خواب ہے، اس زندگی کے اندر اچھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ایسی کوشش کرو، رب سے بھی مانگو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں جو شعر نمبر 4 ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی، پریشانی، الجھن۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے شکوہ بھی ہے اس کا، اور شاعر اس کا مفہوم یہ ہوگا شاعر بے چینی کی حالت میں محبوب کے دروازے پر چکر لگاتا ہے۔ میر تقی میر اس شعر کے اندر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے انتہائی محبت، میرے دل میں اس کے لیے ڈھیروں ارمان، اور میری چاہتیں الفتیں ساری اس کے لیے، اور ان چاہتوں الفتوں کو میں اس کو دینے کے لیے میں بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا ہوں کہ شاید کہ اس کی اور میری آپس میں ملاقات ہو جائے،
راستے پر میں اس کو دیکھ لوں یا دروازے پر جاؤں تو اس کی میرے سے ملاقات ہو جائے اور میں اپنی الفتیں، چاہتیں، محبتیں، آرزوئیں میں ساری کا اس کے سامنے اظہار کر دوں۔ لیکن افسوس میری کیفیت تو یہ ہے کہ میں بار بار اس کیفیت اور تمناؤں کو لے کر میں اس کے گھر کے چکر لگاتا ہوں، لیکن وہ رہا کہ وہ مجھے اپنا دیدار کرواتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میر تقی میر اپنا اپنے محبوب سے شکوے کا اظہار کر رہا ہے اور کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ تیسرے شعر جو شعر نمبر 5 ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ بھی کچھ اسی کے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کہتے ہیں اجڑا ہوا گھر، ویران گھر، برباد گھر، آوارہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر کے اندر بھی پہلے شعر کی طرح یہ بات بتلا دی کہ مجھے اپنے محبوب سے عطا دل کی گہرائیوں سے محبت ہے، اور یہی محبت کا میں اس کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اظہار کے لیے میں اس کے در پر بار بار چکر بھی لگاتا ہوں، اور چکر لگاتا ہوں کہ شاید راستے میں اس کی میرے سے ملاقات ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں یا اس کو آواز دیتا ہوں تو میرا محبوب میری آواز کو پہچان کے وہ مجھ سے محبت کی چاہتوں کو بانٹنے کی بجائے، میری الفتوں کو، میری آرزوؤں تمناؤں کو بانٹنے کی بجائے وہ میرے لیے یہ الفاظ کس دیتا ہے کہ یہ تو وہی آوارہ بدحال شخص ہے جو گھر کے بار بار چکر لگا رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے اپنے محبوب کے ان الفاظ پر میرے دل کو صدمہ پہنچا، دکھ ہوا کہ وہ میری محبت کی قدرداں نہ رہا۔ تو شاعر کہتا ہے اس باتوں کی وجہ سے میرے دل کو صدمہ اور تکلیف پہنچی۔ تو بیٹا یہ 3 اشعار ہیں، ان کا مفہوم بھی میں نے لکھ بھی دیا ہے اور تشریح کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح بھی کر دی تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اشعار کی آپ نے تشریح بھی لکھنی ہے اور لکھ کر آپ لوگوں نے چیک کروانی ہے۔ السلام علیکم۔